السلام علیکم۔ خالد مصطفیٰ کا سلام اور آداب قبول کیجیے۔ میں ہوں اپنے پروگرام ناظر کے ساتھ کینیڈا سے حاضر خدمت۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج کی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ ایران نے پاکستان پر حملہ کر دیا۔ یہ اب ویسے پرانی ہو گئی ہے، لیکن میں اس کو انالائز کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اندر غلطی ایران کی کیا ہے، پاکستان کی کیا ہے، اور اب ہوگا کیا، اس کے اثرات کیا ہوں گے دونوں ملکوں پر۔ تو شروع کرتے ہیں اس کو باقاعدہ پروگرام۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب اس نے ایران نے حملہ کیا، آپ کو پتا ہے کہ ایران کوئی معمولی ملک نہیں ہے، بہت طاقتور ملک ہے۔ اب یہ اگر کوئی سمجھتا ہے نا کہ وہ کمزور ہے تو یہ بھول ہے اس کی، اس لیے کہ نمبر ایک بات تو ایٹمی صلاحیت بھی اس کے پاس آ چکی ہے انڈر گراؤنڈ۔ اس نے ڈکلیئر نہیں کی ہے، لیکن وہ کافی حد تک ہو سکتا ہے کہ امریکہ کا تو یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے پاس پہنچ چکی ہے۔ ظاہر ہے امریکنز کے پاس انفارمیشن لیٹسٹ ہوتی ہے، تو خیر اس کو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کے پاس رشیا نے جو تھے نا میزائل اس قسم کے دیے کہ لانگ رینج والے، اور وہ اتنے خطرناک ہیں کہ اسرائیل کی تباہ کر دیا تھا انہوں نے۔ اگر خدا نہ کرے، وہ اللہ نہ کرے، میں یہ نہیں کہتا کہ اگر کراچی یا اسلام آباد پر وہ اپنا راکٹ لانچ کر دیں نا، میزائل جو مار دیں، تو وہ بہت بچنا مشکل، تباہی بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو اب سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہماری اپنی کوتاہی ہے۔ جب ایران نے حملہ کیا تو آپ کا آئرن ڈوم سسٹم کیا ہوا؟ آئرن ڈوم سسٹم اسرائیل کی پاس ہے۔ یہ سسٹم بیسیکلی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح ڈوم اسے کہتے ہیں کہ جو ایک چھتری ٹائپ کی جو اوپر ہوتی ہے نا، جس کے اندر میں جو چیز، اب چھتری آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کور ہو جاتے ہیں بارش سے، اسی طریقے سے ملکوں کے اندر بھی ایک ڈوم سسٹم ہوتا ہے جو کہ اس کے اندر، اس کی رینج کے اندر کوئی میزائل نہیں آ سکتا، تو اس سے پہلے ایک انویزیبل وال ہوتی ہے، اور اگر کوئی میزائل چلاتا بھی ہے نا تو وہ اس دیوار سے جو نظر نہیں آتی اسے ٹکرا کر نیچے گر جاتا ہے اور لوگوں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ انہوں نے میزائل مارے ہیں، یہ تو فوراً الرٹ ہو جانا چاہیے تھا۔ اس پہ تو حافظ صاحب کو انکوائری کرنی چاہیے اور ان کو سزا بھی دینی چاہیے، ان لوگوں کو جو غفلت کے، وہ تو سو رہے ہوں گے، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ عام طور سے تو یہ سوتے رہتے ہیں، زیادہ کام نہیں کرتے، تو حالانکہ یہ تو 24 گھنٹے کا کام ہے۔ جو شفٹیں ہوتی ہیں رات والی، وہ خاص طور سے ان کے اوپر تو بہت گہری ذمہ داری ہے کہ بھائی آپ اب نارمل ایکٹیویٹیز اگر آپ دیکھ رہے ہیں سرحد کے پار، آپ کی سرحد کے پار آپ کا کوئی دوست نہیں، آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ میرا دوست ہے ایران تو وہ نہیں کرے گا حملہ، یہ ایسی بات بالکل بیوقوفوں والی بات ہوتی ہے۔ اب آپ نے ایران کو بھی دشمن بنا لیا، انڈیا پہلے ہی آپ کا دشمن تھا، اور ابھی ایک اور بھی دشمن ہے جو کہ افغانستان ہے، جو آپ کو نظر نہیں آ رہا، وہ بھی بہت بڑا دشمن ہے آپ کا۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ان کو پتہ کیسے نہیں چلا۔ نمبر ایک بات یہ ہے کہ اگر ایران کی غلطی یہ ہے کہ اتنا، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو علیحدگی پسند ہے آپ نے پناہ دے رکھی ہے، تو بھائی پہلے اپنے جو ہم منصب جو لوگ ہوتے ہیں، جیسے پرائم منسٹر سے بات کرے کہ بھائی یار ایسا ہے تو آپ انویسٹیگیٹ کر لیں، تو پھر کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کیا بھی، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کئی دفعہ ایرانیوں نے کہا، انہوں نے کوئی توجہ بھی نہیں دی۔ اب میں تو اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتا کہ انہوں نے توجہ دی یا نہیں دی، لیکن ایک طرح سے ایران نے حملہ کر کے خود اپنی کمزوری ظاہر کر دی۔ اب اس کے بعد آپ فوراً یونو میں کال کر سکتے تھے کہ بھائی یہ دیکھیں، یہ تو خلاف ورزی ہے نا کہ سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے کسی ملک کے لیے کہ آپ نے حملہ کیا ہے، تو اس پہ تو اچھے خاصی پینلائز ہو سکتا تھا ایران، لیکن آپ نے اس کی جوش میں آ کے اور آپ نے وہ اپرچونیٹی ضائع کر دی، اور آپ نے خود اپنا بدلہ لے لیا۔ جب خود بدلہ لے لیا تو پھر وہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا بھائی آپ نے برابر کر دیا ان کا، اب ان کا قصور تو نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ابھی لوگ یہ سمجھتے ہیں، میں آج وہ پڑھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا پروگرام، جو انالسٹ ہیں اس کے دفاعی کے ڈپارٹمنٹ کے، وہ کہہ رہے تھے اچھا کیا بدلہ لے لیا، حالانکہ اس طرح بیوقوفانہ بات نہیں کرنی چاہیے، بہت سمجھداری سے اور سوچ کے کرنا چاہیے۔ یہ ملکوں کا سلامتی کا مسئلہ ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے، اور اس کی خبر ہے کیا ایکشن اس کے جسٹ لائک ایٹم بم کے ہوتے ہیں، مطلب ایک پروٹون دو بناتا ہے، پھر دو چار بناتا ہے۔ اب اس کے پیچھے آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس کے پیچھے کون کون ہوگا، ہو سکتا ہے بڑی مچھلی بھی ہو سکتی ہے اس کے پیچھے، آپ اس کو سمجھ نہیں رہے، معمولی بات نہیں ہے یہ۔ اب جوش میں تو آپ نے کر دیا، جوابی اٹیک بھی کر دیا، لیکن اب آپ کو انتظار کرنا پڑے گا کہ ان کی طرف سے کیا اٹیک ہوتا ہے۔ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ خاموش بیٹھے رہیں گے۔ اگر یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی وہ خاموش بیٹھے رہیں گے تو یہ آپ کی بھول ہے، آپ کو الرٹ رہنا پڑے گا۔ اب آپ کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں،
اور اب جو ہے نا وہ کسی وقت بھی ایران حملہ کر سکتا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے، اور ایران اب اکیلا حملہ نہیں کرے گا، یہ بھی میں بتا دوں آپ کو. اب اس کے ساتھ افغانستان بھی ہوگا اور انڈیا بھی ہوگا. افغانستان تو پہلی دشمن ہے آپ کا، آپ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. اتنی دفعہ انہوں نے اٹیک کیے اسی طریقے کے جس طرح ایران نے کرا، اسی طریقے افغانستان نے، آپ نے اس میں UN میں اٹھایا ہی نہیں مسئلہ. آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہے تو ہمارا دوست ہے، یہ بیوقوفی کی بات ہے. میں بار بار کہتا ہوں ان سب سے اچھا آپ کا جو دوست ہو سکتا ہے وہ انڈیا ہو سکتا ہے، سب سے اچھا، وہ آپ کے لیے مخلص ہو سکتا ہے. یہ جو ہے نا دوست کے روپ کے اندر سانپ ہیں ایکچولی، میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، یہ آپ کو زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. جو بھائی ہے یا دوست ہے نا وہ آپ کو زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے. حضرت علی کا قول ہے بھائی، اس میں کیا ہو تو کہتے ہیں نا کہ جس پہ احسان کرو اس سے شر سے محفوظ رہو. یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے، لیکن میں ویسے کہتا ہوں ذرا تھوڑا ایکسٹینڈ کر دوں تو آپ اپنے جو قریبی لوگ ہیں نا انہیں سے خبردار رہیں، کیونکہ وہی آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو اب خام خواہ دشمن اگر بناتے ہیں تو پھر تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سانحہ ہوا ہے نا یہ معمولی نہیں ہے، اس کے بہت برس نتائج جائیں گے. ایران دیکھیں پورے دنیا سے مقابلہ کر رہا ہے اس وقت، آپ اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں، ایران بہت طاقتور ہے اور وہ امریکہ سے مقابلہ کر رہا ہے، اسرائیل سے مقابلہ کر رہا ہے. اصل میں جو فلسطین اور ان کی لڑائی ہو رہی ہے نا اس کی توجہ بھی ہٹانی تھی. انٹرنیشنل بھی کانسپیریسی ہوتی ہے نا، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ تو جوش کے اندر جاہل جیسے ہوتے ہیں نا کہ جاہلوں کو تھوڑا پتھر مارو ان کے گھر پہ تو وہ پھر شروع ہو جاتے ہیں لڑائی، اسلحہ لے آتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، وہ یہ حال ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہماری فوج کو جو ہے نا اس کو سمجھداری کا ثبوت دینا چاہیے تھا. خیر ان کو جواب نہیں دینا چاہیے تھا، میرا اپنا ذاتی خیال یہی ہے. بہرحال انہوں نے دے دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں آپ کا اپر ہینڈ تھا، پھر وہ دوبارہ حملہ نہیں کرتے. لیکن اب وہ حملہ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے ان کے جواب برابر کر دیا. اب ان کے پاس ایک آپشن ہے اور وہ اب جو کریں گے نا کارروائی. اچھا اس کے اندر کیا ہوگا اب یہ سوچیے، اگر وہ حملہ کرتے ہیں تو پھر کیا اثر ہوگا پاکستان میں. سب سے جو ٹاپ ہوگا نا وہ تو ہوگا آپ کا الیکشن. سب تو جو ہو گئے وہ تو ختم ہو گئے، اب نہیں ہو سکتے. 8 فروری کیسے ہوں گے؟ آج 20 ہو گئی ہے، 20 جنوری، 10 دن رہ گئے ہیں، 10 سے 15 دن، دو ہفتے رہ گئے ہیں. تو اب آپ کو الرٹ بھی رہنا ہے. فوج وہاں رہے گی یا آپ کی سیکیورٹی کرے گی اس پہ پولنگ اسٹیشنز پہ سیکیورٹی کرے گی؟ یہ تو آپ دیکھیں نا. تو آپ کو ڈر رہے گا کہ اگر خدا نہ کرے عین الیکشن کے دوران اٹیک ہو جاتا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ سب کچھ ختم. تو اس سے بہتر یہ تھا کہ آپ الیکشن کا انتظار کرتے. آرمی کو یہ چاہیے تھا کہ الیکشن کا انتظار کرتے، جب الیکشن ہو جاتے اور جب سویلین گورنمنٹ آ جاتی تو ان کے اختیار میں دے دیتے کہ بھائی آپ جو چاہے فیصلہ کریں، کیونکہ یہ سویلین گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے فیصلہ. آرمی والوں کا جو ون مین شو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے پاس اتنا اختیار بھی نہیں ہے. اور دوسرا جو ایک اکیلا آدمی فیصلہ کرتا ہے نا وہ ہمیشہ غلط ہوتا ہے. ٹیم جو ہوتی ہے نا وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے، اور جو الیکٹڈ ہوتے ہیں نا لوگ، عوام کے نمائندے، وہ زیادہ اچھے کر سکتے ہیں کہ بھائی اب ہمیں ایک ہمارا دوست تھا، وہ تو ایران ہمارا دوست تھا اور اس کو ویسے تو اس نے غلطی کی، اس نے کرنا نہیں چاہیے تھا حملہ. لیکن میرا کہنے مقصد ہے کہ اس کو جو ہے نا آپ نے کاؤنٹر غلط کر دیا. اب اس کو آپ کو نتائج تو بھگتنے پڑیں گے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے تو اگر الیکشن وہ ہو گئے اب تو آپ کو ایمرجنسی بھی لگانی پڑ سکتی ہے، اس لیے کہ ملک کے حالات تو اس قسم کے ہیں کہ الیکشن کیا ہوں گے اب بتائیں. آپ ایک طرف تیاری ہو رہی ہیں، پیسہ ضائع، یہ کیوں پیسہ ضائع کر رہے ہیں عوام کا؟ اور اگر ایمرجنسی لگا دیتے ہیں تو پھر تو ختم ہو جائے گی بات، کیونکہ ابھی آپ پوری 24 گھنٹے آپ کو جاگنا پڑے گا. آپ خود سوچئے کہ آپ اپنی فورس وہاں لگائیں گے الیکشن والے دنوں میں یا کہاں لگائیں گے. اور اگر خدا نہ کرے میں یہ بھائی میں تو نہیں ہوں اس کے اندر انوالو، لیکن میں صرف ایک تجزیہ دے سکتا ہوں کہ اگر آپ ادھر الیکشن کے دن میں فوج کو لگا رکھی ہے، آپ نے انگیج کیا ہوا اور ایران پوری قوت سے حملہ کر دیتا ہے انڈیا کے ساتھ مل کے، تو آپ بتائیں بچا پائیں گے اپنے ملک کو؟ مجھے ڈاؤٹ ہے. بیچارے اب مطلب سوچنے والی بات ہے نا کہ اور خدا نہ کرے وہ تو پھر ڈبل طاقت ہو جاتی ہے. اور کوئی نہیں کہے گا، کسی کو منع نہیں کرتا مائٹ از رائٹ. اس وقت دنیا مائٹ از رائٹ پہ چل رہی ہے. اس وقت جو ہے نا کوئی پوچھنے والا نہیں. رشیا نے اٹیک کیا یوکرین پہ، کوئی پوچھنے والا نہیں. وہ کہتے ہیں قاتل اس کو سزا دیں، کون سزا دے گا؟ کوئی بھی نہیں. پھر جناب اسرائیل اور اس کی فلسطین کی لڑائی آپ کے سامنے ہی ہے. ابھی تیسرا محاذ کھل جائے گا، کون کرے گا؟ عرب جو مسلمان ملک ہیں وہ کمزور ہیں اور آپس کی لڑائیوں اور سازشوں کی وجہ سے پستی کے شکار ہوتے جا رہے ہیں. اور اب یہ لڑائی جو چھڑی ہے نا یہ کوئی معمولی نہیں ہے کہ دو دوستوں کے اندر اگر آپ لڑائی، پرانے دوست اور آج لڑائی. اور ایک اور بات بھی بتا دوں ابھی آپ کو، میں صرف خبردار کر رہا ہوں آپ کو، کیونکہ بی کیئرفل.
آپ کے اندر بھی دشمن ہے، آپ کے اندر ملک کے اندر زیادہ خطرناک دشمن ہے. میں بتاتا ہوں بھی تھوڑا سا میں بتا دوں کہ افغانستان سے بھی آپ کو اٹیک ہو سکتا ہے. تو جو ملک میں ہے نا، خاص طور سے یہ جو پی ٹی آئی والے بیوقوف لوگ ہیں نا، جو کہ یہ میڈیا پہ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ آرمی کی چیف کی خام خواہ برائیاں کرنی یا چیف جسٹس کی برائیاں کرنی، یہ سب سے بڑا دشمن ہے آپ کے. یہ آپ کے دوست نہیں ہے. دوست وہ ہوتا ہے جو کم از کم خاموش تو رہے نا. مطلب باہر والوں کو کیوں آپ موقع دے رہے ہیں کہ ان کو بات کریں؟ آپ اندر اپنے ماں باپ کو سمجھ لو، بڑوں کو آپ کیوں برا برا کہہ رہے ہیں؟ اس سے تو وہ طاقتور ہوگا دشمن، اور آپ کا دوست کمزور ہوگا. تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر یہ معمولی بات نہیں ہے. ہمارا پاکستان بہت چھوٹا سا بچا ہوا، اور آپ نے اس وقت آگ اور طوفان پہ قریب کھڑا کر دیا. اب کیا ہوگا یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا، میں بھی نہیں جانتا کہ بھئی کیا ہوگا، کل کیا ہوگا. اب جب ہم پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں، اس وقت کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے. افغانستان آپ کا دوست نہیں ہے، کسی صورت نہیں دوست آپ کا. طالبان جتنے بڑے بدماش ہیں نا، یہ سب ایران کو کیوں ٹیررسٹ کہتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے تانے بانے ہر جگہ ملتے ہیں. اس نے اس کی بھی، فلسطین کی بھی مدد نہیں کی صحیح معنوں میں. وہ بدماشی کرتا ہے، اور ایسے افغانستان اس سے بڑا بدماش ہے. تو آپ ان کے چکروں میں نہ پڑیں، اور سیدھا سیدھا ہمارا دوست امریکہ ہے بس. چائنا بھی ٹھیک ہے، ہوگا، میں یہ نہیں کہتا، لیکن میں تو 71 میں دیکھا کہ وہ بیری بیڑا کھڑا ہی رہا. وہ اس پاکستان تباہ ہو گیا، لیکن وہ نہیں آئے مدد کے لیے. کس بات کا آپ کا دوست؟ پر خیر وہ میں اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتا، روشنی نہیں ڈال سکتا. لیکن اس وقت تمام لوگوں کو بہت عقل مندی کی ضرورت ہے، اور پھونک پھونک قدم رکھنا ہے. کیونکہ آپ نے ایسی آگ میں دھکیل دیا پاکستان کو کہ اگلے 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے کے اندر جو ہے نا، کچھ کہہ نہیں سکتے آپ. انسیف ہو گئے ہیں سارے. تو اب اس کو کول ڈاؤن بھی کرنا ہے اس مسئلے کو. تو امیجیٹلی جو ہے نا وزیر اعظم پہ چاہیے نا، فرض بنتا ہے کہ وہ اس کے ابھی بھی بات کریں ان سے کہ بھائی دیکھیں، چلو جو ہونا تھا ہو گیا، اب تو نہ کرو نا، اب تو ٹھنڈے ہو جاؤ سارے، ورنہ بھی یہ ایکسکلیٹ ہو سکتا ہے یہ مسئلہ. تو اب وزیر اعظم کو تو پتہ ہی نہیں، وہ سوئٹزرلینڈ گئے گھومنے پھرنے، عیاشی کرنے. تو میرا نہیں خیال کہ کسی کو سنسیئرٹی، ہر آدمی اپنا خود ڈیسیجن اٹھا رہا ہے. یہ تو حافظ صاحب کو تو ضرورت ہی نہیں تھی اس پہ. اس کو پینڈنگ کرتے تھے الیکشن تک. الیکشن ہو جاتے ونس کہ سول گورنمنٹ آ جاتی نا، پھر ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ کیا جواب دیتے. کیونکہ جب بہت سارے برین ہوتے ہیں تو زیادہ اچھا ذہن کام کرتا ہے. تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی اچھا ہے. پرسنل نہ لیجیے گا، یہ ایک محب وطن انسان اور پاکستانی کی آواز ہے جس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.